الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورہ غافر آیت نمبر 60. اور تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے یقیناً جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. وعن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم رواه الترمذی وابو داود وابن ماجہ. اور دعا عبادت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. دعا آدمی کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور جس سماج اور معاشرے میں رہتا ہے اس کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کبھی بھی دعا کر سکتا ہے، کبھی بھی دعا کر سکتا ہے. ہاں، اجتماعی شکل میں خاص دعا کے لیے جمع نہیں کر سکتا ہے، دعا کے لیے کسی کو جمع نہیں کر سکتا ہے، ذکر کے لیے کسی کو جمع نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے، تقریر کا موقع آئے، تو تقریر کے شروع ہی میں دعا کر سکتا ہے، تقریر کے دوران بھی دعا کر سکتا ہے، تقریر کے اخیر میں بھی دعا کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعائیں پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے آمین کہا کرتے تھے. اسی طرح سے قنوت وتر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور جو لوگ آپ کے پیچھے تھے وہ بھی آمین کہا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جمہور علماء کے نزدیک جمعہ کے دن جب خطیب دعا کرے تو حاضرین کے لیے آمین کہنا جائز اور درست ہے. اسی طرح سے استسقاء کی جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں بھی اور مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور خطبے کے دوران دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، صحابہ کرام اس پر آمین کہا کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی ایسا ہوتا تھا، کم ہی قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی ان دعاؤں کے بغیر اٹھا کرتے تھے. دعا کیا کرتے تھے؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سنن الترمذی 3502 نمبر، وحسن الألبانی فی صحیح الترمذی. وبوب عليه النووي في كتابه الأذكار بقوله باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. کہ کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے لیے، اور باب دعاء الجالس في جمع، کسی موقع پر اجتماع ہو اور وہاں پر کوئی بیٹھا ہو واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے تو وہ اپنے لیے دعا کرے، ومن معه، اور جو اس کے ساتھ اس کے لیے بھی دعا کرے. اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، شیخ ابن باز عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ احيانا بعد القاء محاضرة او درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه اثناء الدعاء الجماعي ام ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء دعاء. کہ کبھی کبھی محاضرہ یعنی تقریر کے بعد یا درس کے بعد مقرر ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے اور دعائے اجتماعی کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں یا محاضرہ تقریر ختم ہوتے ہی دعا سے پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوں؟ فجاب
لا باس بالدعاء بعد المحاضرہ، محاضرے کے بعد، تقریر کے بعد یا تقریر کے آخر میں دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا نصیحت کرنے کے بعد، او بعد الموعظہ او الذکرى لا باس بالدعاء يدعو اللہ للحاضرین بالتوفیق، لوگوں کی توفیق کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور ہدایت کی دعا کرے، اور صلاح النیہ والعمل، اصلاح نیت اور عمل کی دعا کرے۔ ہاں رفع الیدین، لیکن رفع الیدین فی مثل هذا لا اعلم فیہ دلیلا، ہاتھ اٹھا کر تمام کے تمام لوگ دعا کریں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ محاضرے کے تقریر کے اخیر میں تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہ ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ولا اعلم انہ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا العموم، عمومی طور پہ تو دعا کرنا ثابت ہے، عموم رفع الیدین بالدعاء وانه من اسباب الاجابہ، لیکن لم احفظ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان بعد ما يعظ الناس، ہاں تقریر کے بعد، واعظ و نصیحت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیے ہوں، ایسا میرے علم میں نہیں ہے۔ ويذكرهم، نصیحت کیا کرتے تھے، کان یرفع یدیہ ویدعو، یہ ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ فلو کان ھذا یفعلہ لنقلہ صحابہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، تو صحابہ کرام اس کو ذکر کرتے۔ فانہم ما ترکوا شیئا الا نقلوا، صحابہ کرام نے جتنی چیزیں دیکھی تھی ان تمام چیزوں کو نقل کیا ہے رضی اللہ عنہم۔ فالاولی والاحوط، اولا افضل اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ عدم الرفع فی مثل ھذا، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، الا لدلیل یدل علی ذلک، ہاں کوئی دلیل خاص ہو کہ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے تو کرے، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ اما کونہ یدعو لہم بعد ما یفرغ، ہاں تقریر سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا، غفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں معاف کرے تمہیں معاف کرے، او وفقنا اللہ وإیاکم، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے تمہیں توفیق عطا فرمائے، او نفعنا اللہ وإیاکم بما سمعنا، کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ رب العالمین اسے ہمیں اور تم کو فائدہ پہنچائے، او ما اشبہ ذلک فہذا لا بأس بہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَإِنْ أَمَّنُوا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اور اس پر آمین بھی کہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خطبے کے شروع میں، خطبے کے دوران، تقریر کے شروع میں، تقریر کے دوران یا تقریر کے اخیر میں، واعظ و نصیحت کے اخیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اپنی استقامت کے لیے، لوگوں کی استقامت کے لیے اور لوگوں کے عمل کے لیے، لوگوں کے استفادہ کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، لوگ آمین کہتے ہیں، تو اس میں شرعی نقطۂ نظر سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تو یہ تھا کہ واعظ اور نصیحت، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور عمومی دعا کرنا بالکل صحیح ہے اور درست ہے، خاص ہیئت بنانا، خاص دعا کے لیے جمع ہونا، یہ اختراع ہے، ابتداع ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔